اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلیں، کل آپ نے سورہ حجرات کے سلسلے میں یہ جانا کہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے، کل 18 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد پورے سورہ کا خلاصہ پیش کیا 7 بخش اور 7 حصوں میں۔ ٹھیک، پورے سورہ میں کیا مطالب، کیا عناوین، کیا دستورات، کیا آداب ذکر ہوئے ہیں، بیان ہوئے ہیں، خلاصے کے طور پر کل آپ نے جان لیا۔ آج نوبت پہنچی ہے فضیلت تلاوت ان سورہ۔ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے، کیا اجر و ثواب ملنے والا ہے اس سورہ کی قراءت کرنے والے کو، یہ دیکھنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ در فضیلت تلاوت ان سورہ ہمین بس کی در حدیث از پیامبر گرامی اسلام میخانیم۔ کہہ رہے ہیں کہ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کیا کہ من قرأ سورة الحجرات اعطى من الاجر 10 حسنات بعدد من اطاع اللہ وعصاه۔ جو شخص سورہ حجرات کی قراءت کرے گا اللہ تعالی اسے عطا کرے گا 10 نیکیاں ان لوگوں کی عدد کے مطابق جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور جو اللہ کی نافرمانی معصیت کرنے والے ہیں۔ آسان لفظوں میں ادھر سے کہ اللہ کے اطاعت گزار بندوں اور اللہ کے معصیت کار بندوں کی عدد کے 10 برابر، اس کو آسان کیا جا سکتا ہے۔ انسانوں کی عدد کے 10 برابر کوئی قسم کے تو لوگ ہوتے ہیں یا اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، یا معصیت کار ہے، اور کوئی تیسرے بھی ہوتے ہیں۔ یہ آسان کہا جا سکتا تھا، ہے نا، کہ تمام انسانوں کے عدد کے 10 برابر اللہ اجر عطا کرے گا، ثواب دے گا، کس کو؟ جو شخص سورہ حجرات کی تلاوت کرے گا۔ ہر کس سورہ حجرات رب خواند، جو شخص سورہ حجرات کو پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، بے عدد تمام کسانی کے، ان تمام لوگوں کی عدد کے برابر کہ خدا را اطاعت یا عصیان کرتے ہیں، کہ جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت یا اس کی نافرمانی کی ہے، 10 حسنے 10 نیکیاں بے او تلاوت کرنے والے کو دادے نشبت دی جائے گی، ٹھیک ہے نا، دیے جائیں گے۔ جو شخص سورہ حجرات کی تلاوت کرے گا، اللہ کے وہ بندے جو اطاعت کرنے والے ہیں اور جو نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کی عدد کے 10 برابر نیکیاں کیا ہے اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو عطا کی جائے۔ یہ ایک حدیث، یہ فضیلت کے لیے کم ہے۔ ایک سورت کی تلاوت کی اتنی فضیلت، ایک سورت کی قراءت کا اتنا ثواب کہ تمام اطاعت گزار اور نافرمان بندوں کی عدد کے 10 برابر درجات اور نیکیاں عطا کی جائے، کم ہے، فضیلت کے لیے کافی۔ لیکن اور بھی احادیث ہیں، چھٹے امام کی حدیث ہے یہاں پہ، در حدیث دیگری از امام صادق آمدے اس، ایک دوسری حدیث میں کہ جو حدیث چھٹے امام سے وارد ہوئی ہے، اس حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الحجرات فی کل لیلۃ او فی کل یوم کان من سوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بڑا جو شخص سورہ حجرات کی تلاوت کرے گا رات میں یا دن میں، فرق نہیں پڑتا، کسی بھی وقت، دو ہی تو وقت ہوتے ہیں، دن یا رات ہے نا، تو جو شخص سورہ حجرات کی تلاوت کرے گا رات میں یا دن میں، کسی بھی رات میں کسی بھی دن میں، فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مخصوص رات ہو یا کوئی مخصوص دن ہو،
کسی بھی رات میں کسی بھی دن میں جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا کان من زوار محمد، اسے نبی کریم کے زائر کا ثواب عطا کیا جائے گا، زائر پیغمبر میں اس کا شمار ہوگا۔ جھوٹی بات ہے، انسان ہزاروں لاکھوں روپئے خرچ کر کے، ہزاروں زحمتیں اٹھا کر کے یہاں سے جائے مدینہ منورہ اور وہاں پر جا کر کے قبر پیغمبر کی زیارت کرے، قبر پیغمبر کی، اس میں یہ بھی نہیں دیا ہے کہ قبر کی زیارت کرنے کا، کان من زوار محمد نہیں کہا قبر محمد، خود مستقیماً پیغمبر اسلام کی زیارت کرنے والے، قبر کی زیارت کرنے والے کا مرتبہ اور ہے، خود شخص سے پیغمبر کی زیارت کرنے والے کا مرتبہ اور ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو جو اجر و ثواب دیا جائے گا وہ قبر کی زیارت کرنے والے کے زائر والا نہیں، خود شخص سے پیغمبر، ذات پیغمبر کی جس نے زیارت کی ہے اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اسے دیا جائے گا۔ بڑی بات ہے۔ ہر کا سورہ حجرات را در ہر شب یا ہر روز بخواند، یعنی کہ جو شخص سورہ حجرات کو در ہر شب، تمام راتوں میں یا تمام دنوں میں، کسی بھی، یا تمام نہیں کہ بلکہ کسی بھی رات میں یا کسی بھی دن میں، جو شخص کسی بھی رات یا کسی بھی دن میں سورہ حجرات کی تلاوت کرے گا، پڑھے گا، الزائران نبی کریم خواہد بود، وہ اللہ کے نبی کے زائر میں شمار کیا جائے گا، اس کو زائر پیغمبر کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر آنے کے بعد یہ ایک کلی بات اب میں یہاں کہہ رہا ہوں، اب یہ تو یہاں پہ اپنی بات کریں گے، لیکن میں آپ لوگوں کی توجہ دلا دوں اس بات کی طرف۔ قرآن مجید کے جتنی بھی سورہ ہیں، 114 سورہ، یہ تو ابھی آپ ایک سورہ کی فضیلت دیکھ رہے ہیں، ہر سورہ کی اپنی خاصیت ہے، ہر سورہ کی اپنی فضیلت ہے، ہر سورہ کے اپنے اجر و ثواب ہیں، اور یہ سب روایات کے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ذکر کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ آپ جب سورہ کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کا اجر و ثواب دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، کہیں گے کہ ایک سورہ کی تلاوت کا اتنا ثواب، اتنا اجر۔ تو جو بڑے سادے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ حدیثیں پڑھ کر کے، یہ روایتیں پڑھ کر کے، یہ فضیلتیں اور یہ اجر و ثواب دیکھ کر کے سب کچھ چھوڑ کے اسی میں لگ جاتے ہیں۔ اور اتفاق سے آج کے دور میں، آج کے زمانے میں لوگوں کی دلچسپی اس طریقے کی چیزوں کی طرف بہت زیادہ ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر کے بہت سارے ذاکرین اور خطبہ ایسے ہیں کہ ممبروں سے یہی چیزیں بیان کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں بس یہ پڑھو یہ مل جائے گا، یہ کرو یہ مل جائے گا، یہ پڑھو یہ مل جائے گا۔ جسے لگتا ہے بس خالی پڑھنے سے ہی ملتا ہے، بھائی پڑھنے سے ملتا ہے تو آپ کاہے لیے ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ سارے نسخے آپ کو پتا ہے، گھر میں بیٹھ کے پڑھو، ساری تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، دوسروں کو کیوں بانٹ رہے ہو نسخے؟ ہمارے پاس آتے ہیں سینکڑوں قسم کی مشکلیں لے کر کے، مولانا تجارت میں نقصان ہو رہا ہے، کوئی کام چالو کر رہا ہوں چل نہیں پا رہا ہے، روزی روٹی تنگ ہو گئی ہے، یہ ہو گیا کچھ بتائیے۔ دسیوں دعائیں، دسیوں اعمال، دسیوں نماز نسخے ہمارے پاس ہیں، دے دے کہ بول لے کے جاؤ، یہ کرو، بس کامیاب ہو جاؤ گے، چل پڑے گا، دوڑے گا تمہارا معاملہ، تمہارا کاروبار، گھر میں بیٹھ کر کے وظیفہ کرو، عمل کرو، آسمان سے رزق نازل ہوگا، ہے نا، فرشتے اتر کے آئیں گے تمہارے دکان میں، گراہک بن کر کے خرید کے لے جائیں گے، حساب سے لے جاتے ہیں۔ ایک اصول ہے، اللہ نے دنیا میں قاعدے قانون بنائے، سمجھ رہے ہیں؟ الہی قانون، الہی قاعدہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز جد و جہد سے وابستہ ہے۔ الا ان لیس للانسان الا ما سعی، آگاہ ہو جاؤ، انسان کو وہی چیز دستیاب ہوتی ہے، وہی چیز نصیب ہوتی ہے، وہی چیز ملتی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوشش کے بغیر کچھ نہیں۔
صرف نسخوں سے نہیں، عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں میسر ہونے والا، کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ تو اسے سوال کیا جا سکتا ہے، جو نسخے بانٹتے ہیں لوگوں کو ایک لمحے میں ایک عمل کے ذریعے سے جو غریب سے امیر بنا دیتے ہیں، وہ خود کیوں نہیں امیر بن جاتے؟ عمل تو کا لیے فقیر بنے پھر رہے ہیں، کروڑوں کا نسخہ دے رہے ہیں، کروڑوں کا عمل لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور اس طریقے سے ذکر اور بیان کر رہے ہیں کہ بس یہ نسخہ ان کو کروڑ پتی بنا دے گا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نسخہ دے کے چلے آتے، بھئی اس نسخے پہ آپ کیوں نہیں عمل کر کے کروڑ پتی بن جاتے؟ دیکھیں ان فضیلتوں سے، ان اجر و ثواب سے انکار نہیں ہے۔ یقیناً معصومین علیہ السلام نے یہ بیان دیا ہے، یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن کیا صرف تلاوت؟ صرف ڈاکٹر کا نسخہ تھوڑی شفا دیتا ہے بھائی۔ طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دیکھا، چیک اپ کیا، کاغذ پہ دوائیں لکھ لی، اب نسخہ لے کے چلے آئے، نسخہ پڑھتے رہو، سرانے رکھ کے سو جاؤ، شفا مل جائے گی۔ شفا کب ملے گی؟ فائدہ کب ہوگا آپ کو؟ نسخے پہ عمل کریں گے، نسخے پہ عمل کریں گے۔ کن چیزوں کا پرہیز لکھا ہے، کن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے، کیا چھوڑنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے نا؟ کس چیز کی پابندی کرنی ہے آپ کو، کس چیز کو ترک کرنا ہے، ہوتا ہے نا؟ پرہیز بھی بتاتے ہیں، دوا بھی دیتے ہیں، دوا کے ساتھ ساتھ شوگر ہو گیا ہے کسی کو، بھائی شوگر ستا رہی ہے، ڈاکٹر دیکھا شوگر ہے، جائیں گے تو خالی یہ تھوڑی ہے کہ یہ دوا کھاؤ صحیح ہو جاؤ گے، دوا کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں مولانا؟ آپ کو شوگر ہے، خبردار یہ چیز آپ کے لیے زہر ہے، شکر مت کھائیے گا، چائے مت پیجیے گا، چاول مت کھائیے گا، پھل فروٹ یہ مت کھائیے گا، ٹھیک؟ اگر آپ دوا لیں، ایک طرف کو آدھا عمل کرے دوا، لیکن جن چیزوں سے پرہیز بتایا ہے ڈاکٹر نے، آپ ان سے پرہیز نہیں کرتے، دوا بیکار ہے بھائی۔ ایک طرف یہ فائدہ، اس سے زیادہ اس کا نقصان ہے، نقصان آپ کو صحت یاب نہیں ہونے دے گا، ہے نا؟ کامل شفا کے لیے، کامل صحت مندی کے لیے، ٹھیک ہے، دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز ہونا ضروری ہے نا؟ ایسے یہ ثواب ان کے لیے ہے کہ جو تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کی جو حقیقت ہے، قرآن کے جو دستورات ہیں، قرآن کے جو پیغامات ہیں، ان دستورات اور ان پیغامات پر عمل کرے، یقیناً ملے۔ جیسی خالی تلاوت کر کے بھائی سب جو زوار محمد بن جاؤ، ہے نا؟ دنیا میں جتنے اللہ کے اطاعت گزار نیک مخلص بندے ہیں، جتنے گنہگار ہیں، لوگ خالی مخلص سے نہیں، تب تو گنہگار ہو، یہ عدد کے 10 برابر بھی آپ کو ایک سورت پڑھ لیا، اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب کیا کرنے کی ضرورت؟ کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک سورہ پڑھ لیا، کتنی سورہ حجرات 18 آیت ہے، ایک آیت کی تلاوت میں 1 منٹ لگے گا، 18 منٹ فرض کر لو، 18 منٹ میں تلاوت کر کے تمام اچھے اور برے انسانوں کی عدد کے 10 برابر نیکیاں لے کے گھر بیٹھو بھائی، آپ کچھ کیا نماز کیسا روزہ کیسا نہیں یاد رہی ہے، یہ کہہ رہے کہ بدیہیس کہ ان ہمیں حسنات بے عدد مطیعان و آسیان در صورتیس کے اعمال ہر یک از ان دورا کی در آیات ان سورہ منعکسس دقیقاً در نظر بگیرد۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں بتائی جاتی، یہ اتنا سا جو اہم قاعدہ ہے، جو قانون ہے، جو بنیادی چیز ہے، یہ کسی کو نہیں بتایا جاتا، باقی سب کو نسخہ بتا دیا جاتا ہے، فائدہ بتا دیا جاتا ہے، سب کچھ کرنا، یہ چیز نہیں، کہ چونکہ اب یہ چیز لوگوں کے حلق سے بڑی مشکل سے اترتی ہے، یہ میٹھی دوا کو بھی کڑوی بنا دیتی ہے، اور لوگ جو ہے کڑواہٹ نہیں پسند کرتے،
مولانا یہ کر دیں گے تو کہ بھائی جاؤ یار، یہ سب کر کے کرنا ہے تو پھر ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، نہیں بنتا ہے تو نسخہ دے دیا جاتا ہے، فائدہ بتا دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی یہ سورہ جس کی یہ اتنا ثواب ہے، جس کی اتنی فضیلت ہے، یہ فضیلت اس وقت آپ کو ملے گی جب اس سورت کے اندر جو اطاعت کی باتیں کی گئی ہیں، جو فرما برداری کی بات کی گئی، جس پر عمل کی بات کی گئی، اس پر عمل کرو گے. سورت کے اندر اگر کوئی نہیں آئی ہے، کسی چیز سے روکا گیا ہے، کسی چیز سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو جب تک اس سے بچو گے نہیں. یہ کرے گی بدیہی، یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ ان ہمیں حسنات، یہ ساری نیکیاں اچھے اور برے لوگوں کے 10 برابر، بے عدد مطیعان و عاصیان، اللہ کے اطاعت کرنے والے اور گناہ کرنے والے عدد کے حساب سے، یہ تمام حسنات در صورت اس کے یہ اس صورت میں تلاوت کرنے والے کو ملے گا کہ اعمال ہر ایک از ان دورا، کہ ان دونوں کے اطاعت کرنے والے اور نافرمانی کرنے والوں کے اعمال کو کہ در آیات ان سورہ منعقد شدہ کہ جن کے اعمال کو اس سورہ کے اندر دکھایا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے. اللہ کے اطاعت کرنے والے اور نافرمانی کرنے والوں کے اعمال کو جو اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، دقیقاً در نظر بگیرت، جب تک کہ انسان ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا، وہ بھی توجہ ہے کامل، ودرآن بے اندیشت، جب تک کہ ان میں توجہ نہیں کرے گا، غور و فکر نہیں کرے گا، وہ مسیر خود را بر اولی منطبق، اور اپنے راستے کو پہلے والے کے ساتھ منطبق، یعنی اطاعت گزار، جب تک کہ اپنا راستہ خدا کے مطیع بندے کے راستے والا قرار نہیں دے گا، وَأَز دومی جدا سازد، اور جب تک کہ وہ دوسرا یعنی معصیت کا، جب تک کہ اپنے راستے کو اس کے راستے سے الگ نہیں کرے گا، نائل شدن بزیارت شخص پیغمبر، اللہ کے نبی کی شخصیت کی زیارت کی طرف نائل ہونا، فرع بن ان است کے، یہ تو ایک فرعی مسئلہ ہے کہ آپ کو ظاہر پیغمبر کا ثواب دیا جائے گا، یقیناً دیا جائے گا، لیکن کسے آداب را کی در ان سورے در رابطے با شخص او آمدے، کہ جو آداب اس سورہ کے اندر ذات پیغمبر کے متعلق بیان ہوئے ہیں، عملاً بیکار بگیرت، اس پر عمل کرے. ایسا نہ ہو کہ سورہ حجرات کی تلاوت کرے اور ذات پیغمبر کی اہانت کرے، ایسا نہ ہو کہ سورہ حجرات کی تلاوت کرے، قبر پیغمبر کے پاس رہ کر کے ایک السلام علیک یا رسول اللہ کہنے کی توفیق نہ ہو، قبر پیغمبر کے پاس جائے، سورہ حجرات کی تلاوت کرے، لیکن وہاں شور شرابے کرے. جو آداب بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے حضور پیغمبر میں آپ کو حاضری دینی ہے، کس طریقے سے کن آداب کی، کن اخلاق کی رعایت اور پابندی کرنی ہے، وہ نہ ہو، سورہ حجرات ہو. باقی جو اس سورہ کے اندر شخص پیغمبر کے متعلق آداب بتائے گئے ہیں، اس آداب کی رعایت نہ ہو. یہ سارے ثواب ظاہر پیغمبر ہونے کا شرف آپ کو اس وقت ملے گا جب ذات پیغمبر کے حوالے سے جو آداب بتائے گئے ہیں آپ ان آداب کی پابندی کرو گے. چرا کی تلاوت ہمیشہ مقدمہ عمل ہے. حقیقت یہ ایک جملہ ہے، اتنا بس یاد رکھ لے آدمی تو کافی ہے. تلاوت عمل کا مقدمہ ہے، تلاوت اصل نہیں ہے، تلاوت فرع ہے. ظاہر سی بات ہے، جب تک آپ کلام الہی پڑھو گے نہیں، حکم کیا ہے، اس عمل کیسے اس پہ کرو گے؟ بغیر پڑھے تو دستور سے واقفیت اور دستور کا علم نہیں ہوگا نا. مولانا اصل عمل ہے، تلاوت فرع ہے، تو فرع کی بنیاد پر وہ ساری چیزیں نہیں ملنے والی ہیں، اصل کی بنیاد پر ملے گا. اور اصل یہ ہے کہ جو مطالب ہے، جو آداب ہے، جو دستورات ہے،
جو منہیات ہیں اب اس کو دیکھیں، اس میں غور کریں، تدبر کریں اور اسے اپنے عمل میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ چرا کی تلاوت ہمیشہ مقدم عمل ہے، کیونکہ تلاوت تمام جگہوں پہ صرف بعض سورہ حجرات کی نہیں ہے، کوئی بھی سورہ ہو، کوئی بھی آیت ہو، اگر کسی سورہ کسی آیت کے تلاوت کا اجر و ثواب، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، آپ وہ اجر و ثواب و فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عمل، تلاوت تو مقدمہ ہے۔ تلاوت اس لیے ہے تاکہ اب اس تلاوت کے ذریعے سے حکم پروردگار کو پہچان سکے اور اس پر عمل۔ تلاوت نہیں کریں گے تو کیسے پہچانیں گے دستور الہی کیا ہے؟ تلاوت نہیں کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ کلام الہی جب پڑھو گے، اس کی تلاوت کرو گے، تبھی تو پیام الہی سمجھ میں آئے گا، دستور الہی سمجھ میں آئے گا، خدا چاہتا کیا ہے۔ چلے میرے خیال سے درس